बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 1 अप्रैल से पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, बल्कि बहुत ज़्यादा महंगा होने जा रहा है। ये खबर ही सितम ढा रही थी, लोगों के लिए परेशानी का बायस बनी हुई थी कि कैसे गुजारा करेंगे जब पेट्रोल मज़ीद महंगा हो जाएगा, कि हुकूमत ने एक और बम गिरा दिया है, एक और आफत का सामना है अब आवाम को। 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। 5 रुपये फ़ी यूनिट। आप सोचिए ज़रा, एक तरफ ये इजाफा और दूसरी तरफ आप देखें कि पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा। फिर ये इजाफा जो 5 रुपये है, इसकी तफसील भी सामने आ रही है कि कह रहे हैं कि जी वो वजह ये है कि जिस तरह से ये पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो उसकी वजह से जनाब फिर हमें बिजली की कीमत में भी इजाफा करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब 1 अप्रैल को जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा, आगे चलकर क्या बिजली और महंगी होगी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर। अभी देखें कि गैस की क्या तौजीह बयान की जा रही है कि गैस की कीमत हमने तीसरी दफ़ा क्यों बढ़ा दी है। उसकी वजह ये बताई जा रही है जी अखराजात बढ़ गए हैं और जो नाअहलियां हैं उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। अपने जो वीआईपी कल्चर के जरिए खर्चे किए जा रहे हैं उनका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। आप अंदाज़ा लगाएं, गैस के महकमे के हुकाम की अय्याशियाँ, उसका बिल भी आप और हम भरते हैं, उसका बिल भी, यानी होटलों में स्टे है और वीवीआईपी जो प्रोटोकॉल है वो सब, और वो खबर सामने आ गई है, वो खबर भी मैं आपके सामने रखूंगा। वो भी अरबों रुपए में जनाब लोगों को वो भुगतना पड़ रहा है। फिर देखिए कि पीआईए का खसारा नाअहलियां हुकूमतों की और भुगते अवाम, सैकड़ों अरब रुपया, तकरीबन 300 अरब के लगभग, 300 अरब रुपए के लगभग अब आपको देना पड़ेगा। पीआईए का खसारा टैक्स इकट्ठा किया जाएगा और उसमें से पीआईए का खसारा जो है वो खत्म किया जाएगा, या उसको जिस तरह से विल्ड होल्डिंग कंपनी में रख के और पीआईए को प्राइवेटाइज किया जा रहा है और उसको तो बेच दिया जाएगा वो प्रॉफिट में लाकर, ये दिखा करके जी इसके जितने कर्जे हैं जो कुछ भी है वो हम एक अलग से विद होल्डिंग कंपनी में ला रहे हैं, और उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? टैक्स पेयर। जो टैक्स अदा करता है उससे वो जनाब वो कर्ज उतरेगा और महंगा सूद पर कर्ज लेकर वो जो शरह सूद भी अदा करनी है वो भी गरीब कौम के टैक्स के पैसे से पीआईए का भी जनाब सारा खसारा भुगता जाएगा। एक के बाद एक नाअहली है। और अब आप ये देखिए, गैस, बिजली, पेट्रोल का तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, उसकी डिटेल में आते हैं। अब आप देखें कि आटा भी गया, आटे पर इतनी बड़ी नाअहली है। अभी मैं बिजली का आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे किस तरह सिर्फ नाअहली की वजह से बिजली के बिल इतने महंगे हो रहे हैं। ये सब झूठ है, फ्रॉड है कि जी वो तो जनाब हम तेल से बिजली बना रहे हैं, बाहर से आ रही है जी, गैस बाहर महंगी खरीदनी पड़ रही है इसलिए जनाब बिजली महंगी बन रही है और हम आपको बिजली महंगी दे रहे हैं। मैं चोरी की तो बात ही नहीं कर रहा, चोरी को नहीं रोक सके जो, और जो ट्रांसमिशन में मसाइल हैं उनको नहीं रोक सके, करप्शन को नहीं रोक सके, वो अलग से है। इतनी बड़ी नाअहली है कि कोयले से, मकामी कोयले से बिजली नहीं बना रहे, बाहर से जनाब गैस खरीद रहे हैं। ये खबर छप चुकी है, उसकी भी मैं डिटेल आपको बताऊंगा। और अब देखें कि आटे के बारे में क्या हो रहा है। पहले ये कहा गया कि जी वो आटा हम दरामद कर रहे हैं, डॉलर्स खर्चे गए, आटा लेकर आए, गंदुम लेकर आए, अब जनाब उसको बेचने का कह दिया गया कि जी अब आप बरामद करें। गंदुम पहले खरीदे महंगे दामों बाहर से डॉलर्स में, और अब जनाब बाहर बेच दें आटा, क्योंकि जी बड़ा वाफिर हो गया। तो अब आटा भी जनाब बहरान की शक्ल इख्तियार करने वाला है। मैं आपसे आज अर्ज कर रहा हूं, इन पर कोई एतबार नहीं। जो लोग महंगी बिजली बना सकते हैं, और आईएमएफ आपको बता रहा है, अब आईएमएफ आपको आकर बता रहा है कि जी आपकी कैपेसिटी चार्जेस बढ़ रहे हैं, आप जो एफिशिएंट प्लांट्स हैं उनको पूरा चलाएं। वो बता रहा है आपने कैसे जनाब बिजली सस्ती बनानी है, और आप ये जो महंगी इंपोर्ट है इस पर कंट्रोल करें। कोयले का मामला है वो अब लोग नाअहली का बता रहे हैं। अच्छा, फिर ये देखें कि नेपरा की तरफ से ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि जी आपने इस तरह बिजली इस तरह क्यों नहीं बनाई। तो भाई इनको तो सजा देनी चाहिए कि जिसकी वजह से गरीब की खून पसीने की कमाई ज़ाया हो रही है। वो पता नहीं क्या बच्चों का पेट काट कर, अपना पेट काट कर किस तरह से ये गुजारा कर रहा है। हमारे बच्चे स्टंटेड ग्रोथ, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होते चले जा रहे हैं। रिकॉर्ड बन रहा है दुनिया में जो स्कूल से बाहर बच्चों का, आप अंदाज़ा लगाएं। और यहाँ पर बिजली महंगी से महंगी हो रही है, गैस महंगी से महंगी हो रही है। और आटे का मसला देख लीजिए, पहले क्यों आपने महंगा बाहर से आटा यानी गंदम दरामद की, अब कह रहे हैं जी जो दरामद हुई है ना उसको पीस कर आप आटे की सूरत में बाहर भेज दें। और ये हमेशा पहले हो चुका है। फिर ये जब इजाज़त मिलती है तो फिर उसमें स्मगलिंग होती है, जितना होता है उससे ज़्यादा बाहर चला जाता है, और फिर यहाँ पर आटा महंगा। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि आटा महंगा होने वाला है। ये जो शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि जी मैं कपड़े बेचकर भी आपको आटा मुफ्त दूंगा, वो मुफ्त क्या देना था, लाइनों में लगाकर लोगों को मार दिया। अब आप देखिए वो निगरान प्रोग्राम में क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। मरीम नवाज साहिबा के वाले से खबर चली जिन्होंने कहा जी साफ पंजाब मुहिम चलाएंगे, उनके अपने हल्के में इतना गंद पड़ा हुआ है, इतनी गंदगी है। वैसे तो करप्शन की गंदगी हर जगह है। तो अब आटे का बहरान सर उठा रहा है
کہ اسمگل ہوگا آٹا اور پھر آٹا مزید مہنگا ہو جائے گا. تو خوراک کا پہلے ہی بحران، کمی نظر آ رہی ہے، بچوں میں غذائی قلت، اور اب یہ آٹے کا بھی مسئلہ جو ہے اس کو کھڑا کر رہے ہیں. یہ ہے جناب اس حکومت کی نااہلیاں، یہ ہے اس حکومت کی آپ دیکھیے سوچ. اور ویسے آپ دیکھیں کہیں گے کہ ہم جناب تنخواہیں نہیں لے رہے، تنخواہیں نہیں لے رہے جی، فلاں وزیر بھی تنخواہ نہیں لے گا. ارے بھائی اربوں روپیہ آپ کے پاس ہے، ارب ہاپ پتی لوگ ہیں آپ، اور آپ احسان کرتے ہیں جی وہ چند لاکھ جناب یہ تنخواہ نہیں رہے، باقی آپ سارے ملازمین آپ کو جو ملے ہوئے ہیں ان کی تنخواہ کہاں سے جاتی ہے؟ سرکاری گاڑیاں، سرکاری پروٹوکول، اور تو چھوڑیے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے پاس سرکاری عہدہ نہیں، سرکاری گاڑیاں ان کے آگے پیچھے پھرتی رہیں گی. جو بندہ ہے جناب اس نے یہاں پر مذاق بنایا ہوا ہے، اور اس کے لیے ہر چیز ہے، ہر چیز ہے، صرف غریب آدمی کو نوچو، غریب آدمی کو اسے کھینچو. تیل کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ تو ہے ہی، ساتھ آپ دیکھیے جو سمگلنگ ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ پر پہنچی ہوئی ہے. اتنی سمگلنگ پیٹرول کی کبھی نہیں ہوئی جتنی اب ہو رہی ہے. پی آئی کی نجکاری کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کتنے ملازمین کو نکالا جائے گا، یہ بھی دیکھا جا رہا ہے. وہاں سے بے روزگاری الگ ہوگی، اور میں نے آپ کو بتا دیا پی آئی کا بھی جو خمیازہ ہے وہ عام عوام بھگتیں گے. سوئی نردن گیس کمپنی افسران کی شاخ خرچیاں سنیے. صارفین برداشت کریں گے یہ شاخ خرچیاں. اس میں کیا کیا ہے؟ چائے، کافی، پیٹرول، یعنی ان کو پیٹرول بھی مفت ہے جو مہنگا ہو رہا ہے. پھر کلب ممبرشپ، حج اور مفت گیس کے پیسے بلوں میں وصول ہوں گے، یعنی ان کا حج بھی آپ اور ہم برداشت کریں گے، ان کے جناب مفت گیس کے خرچے کو بھی آپ اور ہم برداشت کریں گے، چائے کافی کا خرچہ بھی. تو جناب پھر مہنگا تو ہوگا. یہ ذیشان یوسف زئی صاحب کی خبر ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کے حج بھی جناب یہاں سے ہوں گے. مجھے بتائیے یہ کس طرح، یعنی ان کو حج کی سہولت بھی جو ہے وہ پیسہ عوام سے اکٹھا کر کے ان کو حج کی سہولت دی جائے گی. یہ میری سمجھ سے باہر ہے یہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. مزمل اسلم جو کہ اکانومی اور فائنانس کے ایڈوائزر ہیں اس وقت چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور کے لیے، وہ کہتے ہیں جی سوال یہ ہے کہ جب ملک میں زر معاوضہ کا بحران تھا تو اضافی گندم کیوں درآمد کی گئی؟ مارکیٹ میں مصنوعی قلت کس نے پیدا کی؟ آٹے کی قیمت میں کیوں اضافہ کیا؟ کس کی بوٹی کے لیے بکرا یعنی عوام کو ذبح کیا گیا؟ ان سب کا جواب اور کتنا نقصان ہوا کون تخمینہ لگائے گا؟ اس کی سزا خیبر پختونخوا کی عوام کو جو درآمدی آٹے پر گزارا کرتی ہے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور کیا گیا. اب کہہ رہے ہیں جی آپ اس کو ایکسپورٹ کر دیں، اور ایکسپورٹ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے مہنگی ہو جائے گی جناب ہر چیز، گندم مہنگی، آٹا مہنگا. بجلی 1 ماہ کے لیے 5 روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے، اور اس میں بہانہ یہ بنایا گیا ہے کہ جی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہے. نیپرا اتھارٹی نے ایف سی اے کی مد میں درخواست پر سماعت مکمل کی. قیمتوں میں اضافے سے متعلق حتمی فیصلہ بعد میں جاری ہوگا، لیکن پہلی منظوری دے دی ہے. اور یہ کہا گیا کہ چونکہ دوران سماعت ممبر نیپرا نے کہا کہ بجلی کی طلب کم ہونے سے صارفین پر بوجھ پڑ رہا ہے، طلب میں اضافے کے لیے کام کیوں نہیں کر رہے؟ مقامی کوئلے سے بجلی کی پیداوار 36% کم ہوئی ہے، اور مقامی کوئلہ استعمال نہ کرنے سے قیمت بڑھی. آپ جب مہنگی ایل این جی پر پاور پلانٹس چلائیں گے تو بجلی مہنگی ہوگی. ممبر نیپرا رفیق شیخ نے کہا کہ جی زر مبادلہ کا الگ نقصان اور صارفین کا الگ نقصان ہو رہا ہے. مہنگے پاور پلانٹس چلا کر کیپیسٹی چارجز اور فیول چارجز بڑھائے گئے ہیں. یہ اب ان کے اپنے ممبر جو ہیں وہ بول رہے ہیں نیپرا کے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں آپ کی نااہلیوں کی وجہ سے کس طرح لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اس کے ساتھ آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے کہ جناب آپ کیا کریں، آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. تجاویز دے رہا ہے پاکستان کو کہ جی آپ انرجی مکس بہتر بنا کر کیپیسٹی چارجز میں کمی کریں اور نئے پاور پلانٹس چلانے سمیت دیگر تجاویز پیش کر دیں. وزارت خزانہ ذرائع نے بتایا کہ آئی ایم ایف نے تجویز دی ہے کہ ملک کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پہلے نئے پاور پلانٹس کو مکمل پیداواری صلاحیت کے مطابق چلایا جائے، کیونکہ نئے پاور پلانٹس کو پوری پیداواری صلاحیت کے مطابق نہ چلانے کی وجہ سے صارفین پر سالانہ 2000 ارب روپے کے لگ بھگ بوجھ پڑتا ہے. 2000 ارب روپے صرف اس لیے کہ آپ نئے پاور پلانٹس نہیں چلا رہے. آئی ایم ایف نے تجویز دی کہ اگر ان پلانٹ سے 100% پیداواری صلاحیت کے مطابق بجلی پیدا کی جائے تو اس سے ٹیرف میں کمی لانے میں مدد ملے گی، اور صنعتی ٹیرف میں کمی کے لیے کیپیسٹی چارجز کو کم کرنا ضروری ہے. اگر پاور پلانٹس کو متبادل فیول فراہم کر کے پوری پیداواری صلاحیت استعمال کی جائے گی تو اس سے بجلی کی قیمت میں شامل کیپیسٹی چارجز میں 17 سے 18 روپے کی کمی واقع ہو سکتی ہے. اب مجھے نہیں پتا ہے کیوں نئے پلانٹس کو یوز نہیں کر رہے. کیا پاور پلانٹس جو پرانے ہیں وہ کوئی اپنے لوگوں کے ہیں کیا کہ جی ان کا چلا رہے ہیں اور ان کی ایفیشنسی بھی کم ہے اور اس سے بجلی اور زیادہ مہنگی بن رہی ہے؟ نئے والوں کو آپ استعمال نہیں کرتے، اس سے 2000 ارب کا نقصان ہو رہا ہے، وہ عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے. 2000 ارب روپے سالانہ سوچئے، اور یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے. اچھا جی، ایل این جی کے مقابلے میں 10 سے 14 روپے فی یونٹ سستی بجلی پیدا ہوگی اگر آپ جو ہے 5000 میگا واٹ والے گیس پلانٹ کو چلایا جائے. اور پھر یہ کہ مقامی گیس سے سرکاری شعبے کے جو ہیں، اور پھر یہ کہ جی تمام صنعتی زونز کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. یہ جناب آئی ایم ایف جو ہے یہ بتا کر جا رہا ہے آپ کو. اس کے علاوہ
آپ دیکھیں جہاں سے ہمیں سستی گیس مل سکتی ہے ایران سے، وہاں پر امریکہ اڑے آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی سوچنا بھی مت، دھمکی دے دیے ورنہ پابندیاں آ جائیں گی، تو آدمی کہاں جائے؟ اور بس یہ راستہ رہ گیا کہ جی آپ بیچیں، پی آئی اے کو بیچیں۔ اور پھر سوئی ناردرن کا سن لیجئے، ان کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے، جواز کا پیش کیا جا رہا ہے کہ مقامی ذخائر کم ہونے اور اخراجات بڑھنے سے گیس قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ بس یہ بتا کر لہٰذا ہم جناب اب تیسری دفعہ اضافہ کر رہے ہیں۔ تو بس اتنا بتانا تھا آپ کو کہ جی مقامی ذخائر کم ہو رہے ہیں اس لیے ہم اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں، خرچہ بڑھ رہا ہے۔ محکمہ بجلی کی نااہلی یا صارفین کے ساتھ ہاتھ، مقامی کوئلے سے بجلی پیداوار میں 36% کم ہوئی، مقامی کوئلہ استعمال نہ کرنے سے قیمت بڑھی، کوئلے کے بجائے مہنگی LNG پر پاور پلانٹس چلائے گئے، مہنگے پاور پلانٹس چلا کر کیپیسٹی چارجز اور فیول چارجز بڑھائے گئے، نیپرا نے کہا جی، یہ ذیشان یوسف زئی یہ خبر دے رہے ہیں۔ اظہر مشوان لکھتے ہیں نون لیگ کے 2 سال میں آٹے کی قیمت 50 روپے سے بڑھ کر 150 سے زیادہ ہو چکی ہے، پچھلے سال آٹے کی لائنوں میں لگ کر درجنوں جانیں چلی گئیں، لیکن نون لیگی افلاطونوں نے آٹے کی برآمد یعنی ایکسپورٹ کی اجازت دے کر پاکستانی عوام کو مزید ذلیل کرنے کے ارادے ہیں تاکہ بحران پیدا کر کے مزید مال بنایا جا سکے۔ یہ جناب اظہر مشوانی صاحب یہ لکھ رہے ہیں۔ اور جو پی آئی اے کی میں نے آپ سے خبر کا عرض کیا تھا 268 روپے یہ کمرشل ڈیٹ ہے جی، اور یہ پبلک ڈیٹ میں شامل ہوگا، ٹیکس پیئر یہ دے گا جی، شہباز رانا صاحب کی یہ خبر ہے۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ خبریں ہیں، اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ ایک مہنگائی کا ایک ایسا طوفان ہے جو تھم ہی نہیں رہا، ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اور بڑھتا ہے۔ جو دوسری خبر میں نے آپ سے کچھ پچھلی ویڈیوز میں جس کا ذکر کیا تھا کہ پانی کی شدید کمی ہونے والی ہے، شدید قلت، شدید، کیونکہ برف باری کم ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے پھر اب برف جب پگھلتی ہے تو پانی آتا ہے ہمارے دریاؤں میں، ڈیمز میں، وہاں پر خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شدید قلت ہوگی، جون تک بہت زیادہ اس کو محسوس کیا جائے گا۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ جب ڈیمز میں پانی کی کمی ہوگی پھر بجلی بنانے میں مسئلہ ہوگا، کیونکہ پانی ہوگا تو اس سے پھر ڈیم سے نکال کر بجلی بنائیں گے، اور اس کے علاوہ جب پانی کی کمی ہوگی تو نہروں میں پانی کم آ رہا ہوگا تو فصلوں کو کم لگ رہا ہوگا، اب فصلوں کو پانی نہیں لگے گا تو فصلیں کم ہوں گی، اس کی قیمت بھی بڑھے گی۔ اگر آپ دیگر ذرائع سے، وہی ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ جی اگر ٹیوب ویل چلانا ہے اس کے لیے بھی بجلی پیٹرول زیادہ تر چلایا جاتا ہے، تو پھر مسئلہ، پھر اور فصل کی قیمت بڑھے گی، فصل کم بھی ہوگی اور قیمت بھی بڑھے گی۔ تو یہ ایک سائیکل نظر آ رہا ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہا، وہ مہنگائی آگے بڑھنی ہے۔ اور یہاں پر جناب وہ چیز زیادہ آ گئی، پہلے زیادہ کیوں آئی اس کو کوئی سزا نہیں دینی، جی گندم ہم نے زیادہ منگوا لی، پتہ نہیں اس میں بھی کھانچے لگانے ہوتے ہیں، اب جناب آپ بیچ دیں اور اس میں بھی کھانچے لگانے ہیں، اور پھر وہی بحران بعد میں کہیں گے جی ہمیں تو کسی نے غلط بتا دیا تھا جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور وہ اجازت میں اسمگل کر کے پھر یہاں پر آٹے کی کمی ہو جائے گی اور عوام کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی، جو پہلے ہی بجلی، گیس اور پیٹرول ہر چیز کی مہنگائی سے، اس کے یہ وہ چیزیں ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں توانائی، اور اس سے پھر ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں بجلی مہنگی ہوگی تو آٹے کی قیمت اور بڑھ جائے گی کہ جی وہ پسائی مہنگی ہو گئی ہے جی، فلور ملز کہیں گے جی ہو گیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا جی، آنے جانے میں جی خرچہ زیادہ ہو گیا جی، بجلی بھی مہنگی ہوگی، گیس بھی مہنگی ہوگی، پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا، تو خوراک بھی مہنگی ہوتی چلی جائے گی، اور ہر جگہ پر آپ کرایوں میں ہر طرف اضافہ دیکھیں گے، اور یہ نہ تھمنے والا طوفان ہے۔ اور اس میں دکھ اس بات کا مزید ہوتا ہے کہ سر پکڑ لے آدمی کہ جناب آپ کی نااہلیاں کہ بجلی آپ اتنی مہنگی جو ہو رہی ہے اس میں بڑی کمی لا سکتے تھے اگر آپ مقامی ذرائع استعمال کر لیتے۔ یہ بہتر جو IMF آپ کو اب رائے دے رہا ہے کہ جناب آپ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ کم کر سکتے، 2000 روپے اس میں کمی لا سکتے، نقصان ہوتا ہے، جو ایفیشینٹ ہیں پلانٹس ان کو آپ چلائیں۔ یہ جو نااہلیاں ہیں اس پر کس سے سوال کیا جائے؟ اللہ حافظ۔